پھولوں بھرے معاشرے کو بنجر بنانا سیاست نہیں، سیاست زندگی کی روح ہے۔ یہ عوام سے میرا لافانی رومانس ہے، یہ لافانی بندھن عوام ہی توڑ سکتے ہیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو ایک خط میں لکھا تھا۔ شاید وہ یہ بات بہت پہلے بیگم بھٹو کو بتا چکے تھے اور وہ اس عوام سے لافانی رومانس پر آخر دم تک قائم رہیں۔ جمہوریت کی علامت اور بہادری سے جنرل ضیاء الحق کی آمریت کی مزاحمت کرنے والی اس خاتون کو بچھڑے آج 11 سال ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ نصرت بھٹو کا 23 اکتوبر سن 2011 کو دبئی میں انتقال ہوا تھا۔ نصرت خانم کے والد کا تعلق ایرانی کرد خاندان سے تھا۔ وہ کاروباری شخصیت تھے اور برطانوی دور میں کراچی میں آ کر آباد ہوئے۔ 50 کے عشرے کے اوائل میں ایرانی نسل کی خوبصورت خاتون نصرت خانم بھٹو سے ملی تو پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا۔ دونوں کی شادی ہوئی اور یہ محبت بھٹو کی پھانسی تک اور خود نصرت کے جیتے جی قائم رہی۔ یہ بھٹو کی دوسری شادی تھی۔ بیگم نصرت بھٹو کی دوسری اہلیہ تھیں اور ان سے بھٹو کے 4 بچے تھے۔ اس شادی نے بھٹو کی زندگی کو نیا موڑ دیا۔ مصروف اور متحرک وزیر خارجہ کی بیگم 4 بچوں کی پرورش، تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھائی اور شوہر کا سیاسی امور میں ساتھ دیا۔ بھٹو نے جب معاہدہ تاشقند کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایوب کابینہ سے استعفیٰ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تو نصرت بھٹو کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ لیکن نصرت بھٹو کا اصل امتحان تب شروع ہوا جب ضیاء الحق نے شب خون مارا۔ ان کے شوہر کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر کے بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ بیگم بھٹو نے لوگوں کی قیادت اور جمہوری چراغ کو روشن رکھا۔ انہیں جمہوریت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی زندگی کے لیے بھی لڑائی لڑنا پڑی۔ ذوالفقار علی بھٹو جیل گئے تو پارٹی کی باغ ڈور بیگم نصرت بھٹو کو سونپ دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ جنرل ضیاء نے اقتدار کو طول دینے کی ٹھان لی ہے، لہٰذا انہوں نے 13 ستمبر کو بیگم نصرت بھٹو کو آخری خط لکھا اور انہیں کل مختار بناتے ہوئے پارٹی چلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس ہدایت نامہ نما خط میں جنرل ضیاء کی جانب سے پارٹی میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے بیگم نصرت کو انہوں نے ہدایت کی کہ پارٹی کی مجلس عاملہ میں کوئی مسئلہ ہو حل کریں، انہیں میری طرف سے اختیار اور حمایت حاصل ہے اور وہ قائم مقام چیئرپرسن ہیں۔ بیگم نصرت بھٹو سمجھتی تھیں کہ بھٹو نے جس سیاست کو عوام سے لافانی رشتہ اور رومانس کہا تھا وہ مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کا راستہ ہے۔ سانحے مسلسل ان کا پیچھا کرتے رہے۔ ان کی اولاد میں سے صرف صنم بھٹو سیاست سے فرار حاصل کرنے کی وجہ سے زندہ ہیں۔ شوہر کو پھانسی دے دی گئی، 2 بیٹے مارے گئے، بیٹی متعدد بار گرفتار ہوئی۔ بیٹی کا قتل ہوا تو وہ اس حالت میں نہیں تھیں کہ کچھ سن سکتیں۔ انہوں نے پاکستانی ریاست کے ہر جبر کا جرأت مندی سے مقابلہ کیا۔ شوہر کی حکومت سے برطرفی، ان کی گرفتاری، مقدمہ قتل، گھر ہوتے ہوئے بے گھر رہیں، جلا وطنی، شوہر کو سزائے موت اور رات کے اندھیرے میں ان کی تدفین تک سب کچھ برداشت کیا۔ بھٹو کی سزائے موت پر عمل کے بعد بیگم نصرت پارٹی کی چیئرپرسن نامزد ہو گئیں۔ مارشل لا کے خلاف علم بغاوت بلند رکھنے کی پاداش میں انہیں متعدد بار گرفتار کیا گیا اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ان پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ ان کے سر پر چوٹیں آئیں اور 12 ٹانکے لگے۔ بیگم بھٹو نے پارٹی کو کئی بحرانوں سے نکالا اور مختلف حلقوں سے گروہ بندی کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ اکتوبر 1979 کے بلدیاتی انتخابات میں ایوب خان کی تحریک کے دوران پارٹی سے سیاسی وفاداریاں برقرار رکھنے والوں کو ٹکٹ دیے۔ وہ لوگوں کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئیں کہ بھٹو کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی۔ جنرل ضیاء کا خیال تھا کہ بھٹو کے بعد ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ ضیاء نے نہایت ہی پیچیدہ انتخابی قواعد بنائے تاکہ کسی طرح سے پیپلز پارٹی کو آؤٹ کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی نے ان انتخابات میں عوام دوست نام سے امیدوار کھڑے کیے۔ بلدیاتی انتخابات نے حکومت کو سمجھا دیا کہ پیپلز پارٹی عام انتخابات کی صورت میں جیت جائے گی۔
لہٰذا ضیاء نے غیر معینہ مدت تک عام انتخابات ملتوی کر دیے۔ ضیاء کو خفیہ رپورٹس ملی تھیں کہ صرف بھٹو خواتین ہی عوام کو سڑکوں پر لا سکتی ہیں، لہٰذا انہوں نے گرفتاریوں، سفری پابندیوں اور دیگر بندشوں کے ذریعے ماں بیٹی کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی والدہ کی ایک چھاپہ مار کارروائی کا ذکر کیا تھا کہ وہ کس طرح برقع پہن کر دادی اماں کے روپ میں ایک بچے کو ساتھ لیے چھپ کر بذریعہ ریل لاہور میں MRD کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچی۔ نصرت بھٹو کو اپنی بیماری میں بیرون ملک علاج کے لیے 83 روز تک جنگ لڑنا پڑی۔ اس کے لیے عوامی رہنماؤں نے بھی ضیاء پر دباؤ ڈالا۔ انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بھی ان کے علاج کے لیے ضیاء الحق کو خط لکھا۔ ایک انٹرویو میں نصرت بھٹو نے بتایا کہ 5.5 سال کے عرصے میں وہ 4 سال جیل یا گھر میں نظر بند رہیں۔ مارچ 1981 میں انہیں C کلاس میں اور عام خواتین قیدیوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ گھر میں ان کی نظر بندی بھی قید تنہائی کی طرح تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 70 کلفٹن پر بھی وہ اپنے جیل کے تالے استعمال کرتے تھے اور ہم سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے اور ملنے والوں پر بھی نظر رکھی جاتی تھی۔ بیگم بھٹو نہایت باہمت خاتون تھیں۔ بے نظیر بھٹو نے سہالہ گیسٹ ہاؤس راولپنڈی میں 5 اپریل 1979 کا واقعہ لکھا ہے۔ امی نے سوپ دیتے ہوئے کہا کہ پنکی تمہیں کچھ کھانا چاہیے، تم کو پوری توانائی چاہیے۔ جب ہم یہاں سے رہا ہوں گے تو ہمیں الیکشنز کی تیاری کرنی ہے۔ اگر تمہیں اپنے والد کے اصولوں کے لیے لڑنا ہے تو اس طرح سے لڑو جس طرح وہ لڑتے تھے، پھر کچھ کھا لو، لازماً کچھ کھا لو۔ یہ ان کا دوسرا بڑا سیاسی کارنامہ تھا کہ وہ ضیاء الحق کے خلاف مختلف الخیال پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئیں اور تحریک بحالی جمہوریت کے نام سے اتحاد بنایا۔ انہیں اس مقصد کے لیے ان رہنماؤں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا جنہوں نے ان کے شوہر کے خلاف ضیاء کا ساتھ دیا۔ ان کا اجتماعی جدوجہد پر یقین تھا۔ سردار شیرباز مزاری اپنے سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ جب 70 کلفٹن پر MRD کا پہلا اجلاس ہو رہا تھا تو اچانک کمرے میں بے نظیر بھٹو داخل ہوئیں اور بہت غصے میں بولی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جن کے ہاتھ میرے والد کے خون سے رنگے ہوئے ہوں۔ بیگم بھٹو کے سمجھانے پر وہ چلی گئیں۔ کچھ دیر تک سناٹا چھا گیا۔ نوابزادہ نصر اللہ نے برف کو توڑنے کے لیے بھٹو کی تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ شام کو یہ اجلاس شیرباز مزاری کے گھر پر ہوا۔ تمام جوڑ توڑ اور ساز باز کے باوجود پیپلز پارٹی نے 1988 کے انتخابات جیتے۔ مقتدر حلقے انہیں اقتدار دینے پر مجبور ہو گئے۔ نصرت بھٹو 2 مرتبہ قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں اور 1 مرتبہ سینئر وزیر رہیں۔ جب بے نظیر بھٹو زچگی کی چھٹیوں پر تھیں تو وہ قائم مقام وزیر اعظم بھی رہیں۔ جب مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے درمیان اختلافات ہوئے تو بیگم نصرت بھٹو نے مرتضیٰ کا ساتھ دیا۔ بعد میں انہی کی کوششوں سے بہن بھائی کی ملاقات بھی ہوئی۔ بے درد سیاست کی دنیا میں نصرت نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ جوان سال بیٹے شاہ نواز کی پراسرار حالات میں موت اور چند برس قبل بڑے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت نے ان کی صحت پر تباہ کن اثرات چھوڑے۔ وہ سیاست میں لڑاکو کردار کے طور پر پہچانی جائیں گی۔ انہوں نے بے رسیا لوگوں کے حقوق کے لیے سڑکوں پر اور عدالتوں میں لڑائیاں لڑیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں پاکستان کے لوگوں سے ہی حوصلہ لیتی ہوں۔ انہوں نے میری بڑی حمایت اور مدد کی۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔